وہ جنتی عورت کے حسن و جمال کی تابانیوں سے تمہاری کائنات منور ہو جائے اور یہ کل فضا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 کے اندر رب العالمین کا جو پیغام ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام، انسان بنیادی طور پر یا فطرتی طور پر کہہ لیجئے کہ بزدل بھی ہے اور انسان لالچی بھی ہے۔ پہلی آیات کے اندر آپ دیکھیں تو رب العالمین نے مجرموں کو سزا سے ڈرایا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے کوئی بھی مجرم چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ سزا سے لازمی طور پہ ڈرتا ہے کہ میں کہیں قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤں، مجھے سزا نہ مل جائے۔ تو سزا کا انسان کے دل کے اندر خوف لازمی طور پر رہتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا، خلاف قانون کوئی حرکت کروں گا تو مجھے سزا لازمی طور پہ ملے گی۔ اور اسی طرح انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جو بھی کام دیکھ لیجئے دنیا کے اندر انسان کرتا ہے، تو اس کے نظروں کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ مل جائے گا، میرے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو کوئی فائدہ ملے گا، اس لیے وہ کوئی کام کرتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے عین مطابق رب العالمین کے قرآن نے انسان کو سزا سے بھی ڈرایا ہے، جرم بتائے ہیں کہ اگر وہ جرم آپ کے اندر پائے جائیں گے، وہ جرم آپ کرو گے تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت والے دن۔ اور پھر دنیا والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کر، جان چھڑائی دے کر یا اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنی جان چھڑا لو گے۔ قیامت والا دن یا قیامت کا دن کا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ مالک کائنات خود اس دن حاکم ہوگا، خود فیصلہ کرے گا، عدالت اس کی اپنی ہوگی، مرضی اس کی اپنی ہوگی۔ تو وہاں پہ سفارش چلنے والی نہیں ہے، جان چھڑائی چلنے والی نہیں ہے۔ تو سزا سے قرآن نے ڈرایا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو جو بھی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جو قرآن نے انسان کو بتائے ہیں کہ یہ کام تو نے دنیا کی زندگی کے اندر کرنے ہیں، تو اس کے مقابلے میں قرآن نے انسان کی اس طمع اور لالچ کو مد نظر رکھتے ہوئے انعامات کو اس کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر وہ لالچ پیدا ہو جائے، وہ طمع پیدا ہو جائے، اور وہ کام جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ وہ کام خوشی کے ساتھ کرے اور اس کام کے اندر وہ انسان لذت محسوس کرے۔ تو یہاں پہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس آیت کے اندر جو بھی بات بتائی جا رہی ہے، قرآن نے پہلے وَبَشِّرِ الَّذِينَ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ابھی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بڑی ہی تمہاری لالچ اور طمع کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی عظیم الشان انعام اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے۔ اس لیے اے مومنو، اللہ کی باتوں کو سچا سمجھنے والو اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والو، آپ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری جس سے تمہارے جسم کا انگ انگ مسرور ہو جائے گا، دل کی تمہاری دھڑکنیں تھمنے کو نہیں آئیں گی، تمہارے دل و دماغ میں قرآن ایک حسین تصور پیدا کرنے لگا ہے، ایسا تصور کہ جس تصور کی کوئی مثال دنیا کے اندر ملتی بھی نہیں ہے، ایسا حسین و جمیل تصور قرآن تمہیں دینے لگا ہے کہ ایمان اگر تمہارے پاس موجود ہے اور عمل اگر تمہارے پاس موجود ہیں
تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا بھی سمجھا ہے اور جو کام اللہ نے بتائے ہیں اس طرح آپ نے عمل بھی دنیا کے اندر کیا ہے، اس عمل کے تقاضوں کو آپ نے پورا کیا ہے، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تمہارے لیے تمہارے مالک و مولا نے جنتیں، باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور باغات بھی کیسے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح البخاری کتاب بدء الخلق کے اندر موجود ہے کہ جنت کے اندر جو بھی درخت ہوگا، ایک درخت کی مسافت 100 سال اگر ایک گھڑ سوار تیز رفتار کے ساتھ اس درخت کے نیچے چلتا رہے تو 1 سال پورا لگ جائے، لیکن اس درخت کی وہ سایہ، اس درخت کے جو سائے کی مسافت ہے وہ ختم ہونے کو نہ آئے۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اور ان درختوں کے جھنڈ ہیں، ان درختوں کے جس میں سے ایک درخت اتنا بڑا ہے، ان درختوں کے باغات ہیں اور ان باغات میں ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ پھر وہ باغات ایسے باغات ہیں کہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ کے اندر ان کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ فی جنت عالیہ، بلند جگہ پہ وہ باغات ہوں گے۔ ایک ایسا حسین تصور قرآن ان باغات کی، جنتوں کی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ایک تو جگہ اونچی ہے، خود جنتیں بھی اونچی ہیں، فی جنت عالیہ، جنتیں خود بھی اونچی ہیں، اور اونچی جگہوں پہ ایسے بڑے بڑے درختوں کے جھنڈ، اتنے لمبے لمبے درخت اور ان کے ساتھ پھل لگے ہوئے، طرح طرح کے پھل، ہر طرح کا پھل ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ جو تصور ہے اس کو مزید اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے، ایک خوبصورتی رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایک تو لمبے لمبے بڑے بڑے درخت ہیں اور ان کے نیچے سے یوں نہریں جا رہی ہیں، اور وہ نہریں بھی آپ کی دنیا والی نہریں نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ شراب کی نہریں ہیں، وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں اور میٹھے پانی کی نہریں ہیں۔ وہ بلند و بالا درختوں کے جھنڈ، نیچے سے یہ 4 خوبصورت قسم کی نہریں، اور ان نہروں کے چلنے والے اس پانی کی وہ آواز جو انسان کے کانوں کو بڑی بلی لگتی ہے۔ تو ایسے تصور کو ذرا محسوس کیجئے تو آپ کا دل ظاہر باغ باغ ہوگا کہ ایسا خوبصورت تصور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو جب ان باغات کو جنتیوں کو دے دیا جائے گا، ان باغات کا ان کو مالک بنا دیا جائے گا، تو اس باغات کے اندر، ان باغات کے اندر جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ جو پھل ہوں گے تو وہ پھل، ان باغات کے اندر جو پھل ہوں گے ان کی شکل و صورت دنیا والے پھلوں کے ساتھ ملتی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر انسان کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے، جب بھی بازار میں، مارکیٹ میں، دنیا کے اندر وہ ایسا پھل دیکھتا ہے جس کو اس نے پہلے کھایا نہیں ہوتا یا کسی کو کھاتے ہوئے اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں دل کے اندر ایک شرم سی پیدا ہوتی ہے کہ اب یار میں پوچھوں کس سے کہ یہ پھل کھانا کیسے ہے۔ تو ذہن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ میں اس پھل کو آخر کھاؤں کیسے، لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر چھپ کر کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہے جہاں پہ اس کو کھانے کے لیے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کیونکہ ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کہے گا کہ پھل تجھے کھانا بھی نہیں آتا، یہ کیسے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جنت کے پھلوں کی شکل و صورت کو دنیا کے ساتھ ملانے کے اندر بھی یہی حکمت ہے شاید، کہ جنتیوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ پھل کھانا کیسے ہے۔ یعنی پھلوں کی تو بہت بڑی تعداد ہوگی، مختلف قسم کے پھل ہوں گے، تو ایک ایک پھل کے بارے میں وہ کیسے پوچھے گا کہ اس کو کیسے کھاؤں، کیسے استعمال کروں۔ اس لیے اس کی شکل و صورت دنیا والے پھلوں کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، تاکہ جنتی کو پتہ لگے کہ یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ انگور ہے، وہ جٹ سے اس کو کھاڑے اور کھا جائے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن صرف شکل و صورت ہی دنیا والے پھلوں سے ملتی ہوگی، ذائقوں کے اعتبار سے جنت کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت دنیا والی نعمت سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ جنت کے وہ ذائقے، ان کا تصور انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر ہی نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جیسی
حسین و جمیل جنتیں، جیسے حسین و جمیل باغات، وہ محلات نہ تو کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنے ہیں۔ اگر دیکھے نہیں تو کسی کان نے، ظاہر ہے اس کا بیان بھی کسی نے نہیں کیا، اتنی حسین و جمیل ہے تو کسی نے جب بیان نہیں کیا تو اس کی جو حسن و جمال کے تذکرے ہیں جنت کے، وہ کسی کان نے سنے بھی نہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، کوئی سنتا بھی کیسے، کوئی اس کا حسن و جمال جنت کا بیان کرتا بھی تو کیسے۔ وہ حسین تصور، وہ کنگڈم آف ہیونز، وہ کنگڈم آف پیراڈائز، وہ ایسی کنگڈم ہے جس کا تصور انسان کے دل کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے ہی نہیں، اتنا اس کے اندر ادراک موجود ہے ہی نہیں، اتنی وسیع اس کی سوچ ہے ہی نہیں کہ وہ جنت کی ان نعمتوں کے حسین تصور کو اپنے لفظوں سے بیان کر سکے، اپنے کانوں سے سن سکے، یا اپنے دل کے اندر ایسے خیالات پیدا کر سکے۔ کم از کم وہ حسین تصور اس کی نگاہوں میں یا اس کی سوچ کے اندر رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں، وہ تمہارے تذکروں سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں وہ جنتیں، اور تمہارے دل کے دماغ کے خیالات سے بھی کہیں زیادہ وہ حسین جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ وہ حسین جنتیں، وہ باغ، نیچے سے ان کے نہریں، اور پھر طرح طرح کے ان کے اندر پھل۔ جب ان کو وہ پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے جنتیوں یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا کے اندر دیے گئے، یعنی ان کی شکل و صورت دنیا سے ملتی جلتی ہے۔ ہمیں جو رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہماری فطرت کے عین مطابق دی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں دے دی کہ جس کے بارے میں ہم مانوس نہ ہوں یا ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ نعمت ہم نے استعمال کیسے کرنی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس منظر کو حسین و جمیل اور اس کے اندر حسن کی رمق کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات بیان کی ہے، اس کے اندر جو انسان کی فطرت ہے اور انسان کا دل ہے، جو انسان کے خیالات ہیں، اس کی پوری عکاسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کر دی ہے کہ ہم جنتی، اتنی حسین جنتیں، اس کے اندر سب طرح کی نعمتیں بھی، نہریں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ جوڑے عطا کریں گے جو پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو آپ کو جوڑا عطا کرنے والا ہے، جو حور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آپ کو عطا کرنے والا ہے، اس کے حسن و جمال کا کیا تذکرہ کرتے ہو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ جنت کی ایک عورت اس آسمان سے نیچے جھانک کے دنیا کے اندر دیکھ لے تو اس جنت کی، اس حور، اس عورت کے حسن و جمال کی تابانیوں سے تمہاری یہ کل کائنات منور اور روشن ہو جائے، اور کائنات کا ہر ذرہ معطر ہو جائے۔ اتنی خوشبودار ہیں وہ عورتیں، اور اتنا ان کے اندر وہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے جو ہر طرح کی گندگی سے پاک ہے، نہ کوئی تھوک، نہ ماہواری کی گندگی، دنیا کی کسی طرح کی گندگی کا تصور جنت کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری جنت، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ وہ حسن و جمال ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی اسی حدیث کے اندر یہ ارشاد پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِ الْخِمَارِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ارے اس جنت کی عورت کی عظمت کو آپ کیا پوچھتے ہو، اس کے حسن و جمال کو آپ لفظوں کے اندر کیسے سننا چاہتے ہو کہ اس کے سر کے اوپر ایک دوپٹہ، وہ تمہاری دنیا کی جتنی بھی موجودات ہیں، جتنے خزانے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مہنگا اور قیمتی ہے۔ جب اس کا وہ ایک دوپٹہ تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے تو پھر اس جنت کی عورت کے حسن و جمال کو، یا اس جنت کی عورت کی قیمت کو آپ اس کا اندازہ دنیا کے اندر کیسے لگا سکتے ہو؟ یہ اتنا حسین و جمیل تصور۔ اب دیکھیے بلند و بالا جنتیں ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے درختوں کے جھنڈیں، نیچے سے یوں نہریں جا رہی ہیں، 4 قسم کی نہریں، اور ان درختوں کے ساتھ ہر طرح کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر جنت کے اندر بڑے بڑے خیمے، حدیث پاک کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایک موتی سے بنے ہوئے محلات ہوں گے جن کی مسافت 60 میل لمبی ہوگی، یعنی 60 میل لمبا
ایک ہی موتی، یعنی اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوگا، کوئی جوائنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک موتی جو 60 میل لمبا، اس سے بنا ہوا ایک محل، باہر وہ باغات اور ان کے ساتھ وہ پھل لگے ہوئے، پھر وہ جنت کی نہروں کی چلنے کی وہ آوازیں، اور اتنے بڑے بڑے خیمے، اور اس کے اندر یہ اتنی زیادہ حسین و جمیل شرم و حیا کی پیکر، وہ جنت کی کنواری خوبصورت ہم عمر نوجوان عورتیں. تو یہ تصور ایسا حسین و جمیل تصور ہے کہ انسان تیری طمع اور لالچ کو اگر یہ قرآن سن کے بھی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھ کہ دنیا کے اندر کائنات کی کوئی بھی کتاب تجھے سیدھی راہ پہ چلا نہیں سکتی. جس انسان کو زندگی کے اندر قرآن موٹیویٹ نہ کر سکے، قرآن اس کے جذبات کو ابھار نہ سکے، اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو سکے، اس کی دل کی دنیا نہ بدل سکے، اس کی سوچ کا زاویہ نہ بدل سکے، تو وہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی وہ انسان راہ ہدایت نہیں پا سکتا. دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے دل کو بدل نہیں سکتی. دل کی دنیا بدلنے والی ایک ہی کتاب ہے، وہ رب العالمین کا کلام قرآن پاک ہے، جس نے ایسے حسین و جمیل تصورات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں سزا کے ایسے ہی بھیانک تصورات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں تاکہ انسان ان سزاؤں سے تو ڈر جائے. اور یہ جو حسین و جمیل تصور ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو تو حاصل کر لے، ان نعمتوں کو تو کہیں کھو نہ دے. وہ ایسی جنت، اس بادشاہی سے، وہ جنتوں کی جو تیری بادشاہی ہے، اس سے تو کہیں محروم نہ رہ جائے. تو یہ پاک صاحب بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اس تصور کے حسن کو چار چاند لگانے کے لیے رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ جب تجھے یہ ساری جنتیں میں دے دوں گا نا، وہ باغات میں تجھے دے دوں گا، وہ نہریں تجھے اس کا مالک بنا دوں گا، وہ پھل اور وہ بیویاں سارا کچھ میں تجھے وہ دے دوں گا، تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ واپس چھینوں گا نہیں. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے تو رب العالمین واپس بھی لے لیتا ہے آزمانے کے لیے، دے کے بھی آزماتا ہے تو چھین کے بھی آزماتا ہے. دنیا کے اندر چاہتیں ہزاروں چاہتیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی انسان کی کچھ خواہشات یا زیادہ تر خواہشات دنیا کے اندر پوری نہیں بھی ہوتی. ارمانوں کے انبار انسان لے کے اپنے دل کے اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ ارمان پورے نہیں ہوتے. لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہے، تیرے سارے ارمان بھی پورے ہوں گے اور جنت کے اندر تو ہمیشہ ہمیش رہے گا.